आर्मी चीफ पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब थे और उनका ख्याल है कि अदलिया का एक हिस्सा जो है वो आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा। फौज बड़े गैर आइनी काम कर रही है। फौज एक डिजिटल फायरवॉल पर काम कर रही है। जब डिजिटल फायरवॉल बन जाएगी और जब वो ऑपरेटिव हो जाएगी तो फिर एक्स पर पाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। आटे की कीमत कम हुई है, 65 रुपए तक आ गई है, 100 रुपए थे, लेकिन दूसरी तरफ किसान पिस रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आस और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, और मुझे लगता है कि मुल्की हालात भी अब सही हो जाएंगे। आज वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से रिसालपुर पासिंग आउट परेड में खिताब किया गया है, और उस खिताब का लुब-ए-लबाब ये है, उनकी जानिब से कहा गया, हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी कहते हैं कि आइन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। वो लोग जो बरमला आइन की पासदारी को यकीनी नहीं बनाते, खिलाफ वर्जी करते हैं, वो हमें ना समझाएं। क्या कहेंगे? देखें, ये पैगाम किसके लिए है? मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो आईनी हदूद में काम कर रहे हैं और जो दूसरे नहीं कर रहे वो कौन हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आर्मी चीफ किसको मुखातिब थे? क्या आर्मी चीफ पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब थे और उनका ख्याल है कि अदलिया का एक हिस्सा जो है वो आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा, लिहाजा वो अदलिया से मुखातिब थे? क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि आजकल अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जारी है। जजेस ने आईएसआई पे इल्जाम लगाया है, मुदाखलत का फौज पर इल्जाम है, तो वो उसका जवाब दे रहे थे कि हम तो अपनी आईनी हदूद में काम कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे उनसे बात। या वो तहरीक इंसाफ को जवाब दे रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ जो फौज पर आजकल अटैक करती है और कहती है कि जी फौज बड़े गैर आईनी काम कर रही है, तो वो फौज को पैगाम तहरीक इंसाफ को पैगाम दे रहे थे कि आपने आइन तोड़ा है 2 दफा एतमाद के वक्त, और दूसरी तरफ मैंने तो कभी आइन नहीं तोड़ा है, लिहाजा वो तहरीक इंसाफ मुखातिब थी। तो ये दो ही मुखातिब हो सकते हैं आसिम मुनीर साहब के। या तो वो अदलिया के उस हिस्से को खिताब मुखातिब कर रहे थे जो आजकल फौज पर मुदाखलत का इल्जाम लगा रहा है, और या वो तहरीक इंसाफ को मुखातिब कर रहे थे जो आजकल फौज पर इल्जामात लगा रही है। और तो पाकिस्तान में कोई इस वक्त फौज पर इल्जामात नहीं लगा रहा है, तो मेरे ख्याल में इन दोनों को मिलाकर ही वो मुखातिब कर रहे थे, जो एक तरफ तहरीक इंसाफ को और एक तरफ अदलिया के उस हिस्से को जो फौज पर इल्जामात लगा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने आज सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की है कि जी सोशल मीडिया में गालम गलूच और झूठी खबरें, और इस हवाले से उन्होंने एक वाज़ेह लाइन दी है कि इस तरह किसी की पगड़ी उछालना जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब ये उनके मुखातिब कौन था जब सोशल मीडिया और ये, मेरे ख्याल में ये तो वो बराह रास्त पीटीआई को ही कह रहे थे कि आपके ट्रॉल्स और आप जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और फौज की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, फौज की साख खराब करते हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये रेड लाइन है। और मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह पैगाम था। मेरी जाती तौर पर इतलात भी ये हैं कि फौज एक डिजिटल फायरवॉल पर काम कर रही है, जिसके ज़रिए फ़ौज जो है वो साइबर सिक्योरिटी और ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकेगी उस डिजिटल फ़ायरवॉल में। ये डिजिटल फ़ायरवॉल सऊदी अरब के पास भी है, चाइना के पास भी है, यूएई में भी है। बहुत से ममालिक के में जहाँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, उन ममालिक ने ये डिजिटल फ़ायरवॉल बनाई हुई है, और पाकिस्तान अब उनकी मदद से पाकिस्तान में एक डिजिटल फ़ायरवॉल बन रही है। जिससे जो भी ट्वीट करेगा, कुछ फेक करेगा, उस तक फौरन पहुंचा जा सकेगा, कुछ रोका जा सकेगा, और रियासत के पास एक ताकत आ जाएगी। कुछ दोस्तों ने तो ये भी बताया है कि कुछ निजी महफिलों में आसिम मुनीर ने कहा है कि 30 मई तक ये बन जाएगी, और 30 मई के बाद जो है फौज इस हवाले से बेहतर पोजीशन में आ जाएगी उन लोगों तक पहुंचने में जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्स बंद तो है, सर, इसलिए जो एक्स बंद है, ट्विटर बंद है, ये भी कह रहे हैं कि 30 मई तक बंद होगा। जब डिजिटल फायरवॉल बन जाएगी और जब वो ऑपरेटिव हो जाएगी तो फिर एक्स पर पाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में एक तो वो मुतनब्बे कर रहे थे आज पीटीआई वालों को, और जो सोशल मीडिया से फौज पर हमले करते हैं उनके ऊपर कि आपका बंदोबस्त मैं करने लगा हूं।
کچھ قانون سازی کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے دن تھوڑے ہی رہ گئے۔ سر یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے ڈیجیٹل فائر وال کا ذکر کیا ہے، تو جس طرح کے ملکی حالات چل رہے ہیں، آزادی اظہار رائے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے اس پر، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر یہ ڈیجیٹل فائر وال کو نافذ العمل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر کیا ری ایکشن سامنے آئے گا؟ سوشل میڈیا مطلب اس کے ذریعے ریاست ڈیجیٹل فائر وال کے ذریعے ڈیجیٹل ورلڈ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کرتی ہے، یا روک لیا جائے، جیسے پی ٹی اے ویب سائٹس کو بلاک کر سکتی ہے، کچھ ابھی ہمیں ٹویٹر اور فیس بک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، لیکن انڈیا میں کر رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرنے کے حوالے سے، اور یہ ڈیجیٹل فائر وال جو ہے یہ ریاست کو کافی حد تک سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، کہ ریاست از خود کوئی چیز بند کر سکتی ہے، کسی تک پہنچ سکتی ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے کس نے ٹویٹ کیا ہے۔ جن ملکوں نے سوشل میڈیا کو اپنے ملک میں کنٹرول کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ ڈیجیٹل فائر والز بنائی ہوئی ہیں، جو اب پاکستان بھی آخری مراحل میں ہے کہا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ 30 مئی تک یہ آپریٹو ہو جائے گی۔ اسی لیے جو آج کل سوشل میڈیا پہ پابندیاں نظر آ رہی ہیں وہ 30 مئی تک ہیں۔ اس کے بعد جب ڈیجیٹل فائر وال بن جائے گی تو کافی حد تک یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، کیونکہ پھر ان پابندیوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ سر جیسا کہ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اور متنبع بھی کیا گیا ہے انڈائریکٹلی سوشل میڈیا پر جو یہ سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو، تو ان کی جانب سے تقریر میں واضح طور پر آرٹیکل 19 کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اندر کی بات کیا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار، عدلیہ کی جانب کے آرٹیکل کا ذکر کر کے باقاعدہ۔ دیکھیے انہوں نے کہا آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، لیکن حدودوں کے یوز میں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت اچھال دیں، گالم گلوچ کریں، فیک نیوز کریں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 19 کو ایبسلوٹ کور نہیں ہے کہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت جو مرضی کر لیں، وہ آزادی اظہار رائے ہے۔ ان کا آرمی چیف کا موقف ہے کہ اس کی بھی حدود ہے، اور وہ اگر حدود کے اندر نہ ہو تو آرٹیکل 19 کی بھی یہ توہین ہے جس طرح یہاں ہو رہا ہے۔ سر آگے بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے پھر سے جلسے جلوسوں کو لے کر، پھر سے تحریکوں کی چلانے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ جماعت اسلامی کی جانب سے 4 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا حکومت کو۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنے جو آپ کام ہیں ان کو درست کر لیں۔ خاص طور پر یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ گندم خریداری جو پالیسی ہے کسانوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نگران حکومت میں جو گندم امپورٹ کی گئی ہے اس سے پاکستان میں کسانوں کا بہت استحصال ہوا ہے۔ اس وقت گندم خریدی نہیں جا رہی ہے کیونکہ حکومت کے پاس آلریڈی وافر پڑی ہے، حکومت اور خرید کے کہاں رکھ لے۔ آج فیڈرل جو چیمبر ہے اس نے کہا ہے جی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں گندم کی کمی تھی جب امپورٹ کی گئی ہے، تو آپ آج انہوں نے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حق میں آواز بلند کی ہے، ادھر سے کسان بھی آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو حکومت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے، 65 روپے تک آ گئی ہے 100 روپے سے، لیکن دوسری طرف کسان پس رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاجی تحریک میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی جماعت اسلامی کو کسانوں کے سر پہ چڑھ کے کوئی تحریک چلا لے گی، تو مجھے نہیں اس تحریک کی کوئی کامیابی کے امکان لگتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ شوق بھی پورا کر لیں، ان سے پہلے عمران نے بھی بہت پورا کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کو کسانوں کی از خود مدد کرنی چاہیے، اس میں اپوزیشن کی تحریک کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اپوزیشن تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ صبح بار میں سٹرائک ہوگی، وہ پہنچ جائیں گے، بار ہمارے ساتھ مل جائے۔ صبح کسان ہوں گے، ان سے خود چونکہ تحریک نہیں چل رہی، لہذا وہ کدی وکیل لب دینے، کدی کسان لب دینے، سہارا لب دینے کہ کسی طرح ساری تحریک چل جائے۔ ان کو اپوزیشن جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سہاروں پر تحریک نہیں چلتی، چلانی ہے تو اپنی طاقت پر خود چلا لیں۔ سر آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ کراچی میں ہونے والے جلسوں کو لے کر، تو حکومتی رٹ کو باقاعدہ طور پر سرعام چیلنج کیا گیا ہے۔ اجازت نہیں تھی پھر بھی جے یو آئی کی جانب سے کراچی میں شہر قائد میں پنڈال سجایا گیا اور جلسے کا بھرپور اہتمام کیا گیا۔ آپ کیا سمجھے، جے یو آئی کی جانب سے کھلے عام سندھ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، سندھ حکومت کو کہ آپ جو مرضی کر رہے ہیں، ہم تو جلسہ جلوس کریں گے؟ ویسے تو میرا خیال ہے سندھ حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے تھی۔ مولانا فضل الرحمان کوئی تحریک انصاف نہیں ہے کہ ان کو اجازت نہ دی جائے۔ پچھلے دنوں تو جو کراچی میں شیر افضل مروت نے بھی کیا ہے، تو اس موقع پر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں
بلاول نے وہ سارے لوگ شام کو رہا کرا دیے تھے. پھر شیر افضل مروت نے بلاول کے حق میں ٹویٹ کیا شکریہ کا. پھر تحریک انصاف والوں نے شیر افضل مروت کی خوب لعن طعن کی تو انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا شکریہ والا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی مولانا کو. لیکن مولانا نے اگر حکومت کی ریٹ چیلنج بھی کی ہے تو حکومت اس کو برداشت کر لے گی. ایک سافٹ کارنر مولانا کے حق میں موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا، سندھ کا، پنجاب کا. مولانا کی تحریک سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ مولانا کی تحریک حکومت کے خلاف ہے. جو پی ٹی آئی تحریک چلانا چاہتی ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، جو گنڈا پور چلانا چاہتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہے. مولانا کی تحریک کوئی حکومت کے خلاف نہیں ہے. وہ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے حکومت بھی کمفرٹیبل ہے، ریاست بھی کمفرٹیبل ہے. سر جیسا کہ آپ نے بھی شیر افضل مروت کا نام لیا ہے تو ان کو چیئرمین پی ایس سی تو بنا دیا گیا، نام دیا گیا، فائنل کر لیا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے ان کے نام پر تحفظات کا برملا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے اس نام پر غور کیا جائے. اپوزیشن کو واضح پیغام بھجوا دیا گیا دوسری مرتبہ. آپ کیا کہیں گے، کیوں ان کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے اس نام پر؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے بھی شہباز شریف کو بنانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اپوزیشن نام بدلے. یہ روایت عمران خان نے خود ڈالی ہے، آج حکومت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. ورنہ سیدھا سادہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا تھا. لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے شہباز شریف کو بنانے کہا کہ جی وہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ شہباز شریف چھوڑیں. تو اس وقت حکومت شہباز مسلم لیگ نون نے رانا تنویر کو آگے کر دیا. کیونکہ پی ٹی آئی نے شرط رکھی جس کے اوپر کوئی کیس نہ ہو اس کو بنائیں گے. اب حکومت کی باری ہے، جو پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے ان کو وہی پیئنگ ان دا سیم کوائن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیر افضل مروت قبول نہیں ہے، جائیں آپ کوئی اور نام لے کر آئیں. تو جو کل پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں ہم کیسے حکومت کو غلط کہہ دیں؟ کل پی ٹی آئی بھی تو ان کے ساتھ یہی کر رہی تھی، تو اگر آج وہ جواب نہیں دیں گے تو کیا کریں؟ وہ آج پھر سیل ہیں پی ٹی آئی کی. میں جائز سمجھتا ہوں جو کھیل پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے اس کا مزہ پی ٹی آئی کو جب تک خود نہیں ہوگا تب تک پی ٹی آئی سمجھے گی کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے میں طاقت ہے، ہم کرا لیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فل ایگزائٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ اگر کل 2018 میں آپ کی باری تھی تو 24 میں ہماری باری آ گئی ہے، اب آپ برداشت کریں. تو آپ کو یہ کھیل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیا؟ نہیں، ابھی تو باریاں چل رہی ہیں، ابھی ختم نہیں ہو رہا کھیل. جب تک باریاں مکمل نہیں ہوں گی تب تک ختم کیسے ہو؟ تو ناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.